مشرکین ان سے بھی مباہلے کے لیے بات ہوئی، بحث و باسا ہوا، انہیں بھی کہا گیا قل، اے نبی آپ ان کو بھی کہیے ذرا، من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ ان سے بھی مباہلہ کریں، ان کو بھی لگ پتہ جائے گا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی یا آپ سے مباہلے کی ہرگز کبھی بھی تمنا نہ کریں گے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر، روشنیاں لے کر، معجزات لے کر۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو معجزات اترے وہ صرف ید بیضاء اور عصائے موسیٰ ہی نہیں تھے، بلکہ ان معجزات میں سمندر کا پھٹ جانا بھی یہ بہت بڑا معجزہ تھا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کا سمندر میں غرق ہونا بہت بڑا معجزہ تھا، اسی طرح 12 چشموں کا پھٹنا وہ ہم نے پیچھے سنا ہے لیکچرز میں، وہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا، اسی طرح من و سلویٰ کا اترنا، پہاڑ کا بلند ہونا، الغرض بہت معجزات ان کے اوپر نازل ہوئے۔ لیکن اتنے معجزات کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام کچھ وقت کے لیے کوہ طور پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ یہ موسیٰ خلیل اللہ ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے یہ کرتوت کیے، اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں احساس ہو گیا کہ یہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور یہ نادم بھی ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، کیا کہا؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم کر، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کیا وجہ تھی ان کی نافرمانی کی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت کو پلا دیا گیا تھا ان کے کفر کے سبب۔ قل، کہہ دیجئے، بئس، بہت برا ہے، ما یأمرکم بہ ایمانکم، اس چیز کا جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے، یعنی کہ جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے وہ بہت برا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ تو بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اور بعد میں بچڑے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے توڑ دیا اور سامری کا جو معاملہ ہوا انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں ہم سنیں گے، باوجود اس کے ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں وہ بت کی محبت موجود تھی۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے قل، اے نبی آپ ان کو کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر ہو تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، لوگوں کے علاوہ خالص تمہارے لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو اپنے قول میں تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ یہ بات اسی طرح سمجھ لیجئے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث و مباحثہ ہوا، تو پھر اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو پیغام دیا، اگر تم سچے ہو تو پھر آؤ مباہلے کے لیے، آؤ مد مقابل، اور ہم اور تم مل کر اللہ سے یہ دعا کریں گے ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اللہ اسے ہلاک کر دے، اسے تباہ کر دے۔ تو یہودی اس مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حقیقی نبی آخر الزماں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے متعلق جو پڑھا تھا ان کو معلوم تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ ضد تھی، عناد تھا کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا وہ۔ ان کو پتا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، ان پہ اترنے والا کلام بھی حقیقی کلام ہے، تو یہ اس مباہلے کے لیے نہ آئے۔ اگر یہ آ جاتے تو اللہ رب العالمین ان سب کو ہلاک کر دیتے، روئے ارض پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا۔ مرفوعاً ایک روایت موجود ہے کہ اگر یہ مباہلے کے لیے آ جاتے، یہ عیسائی یہودی اگر مقابلے کے لیے آتے اور یہ اللہ سے دعا کرتے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، تو یہ سارے کے سارے مر جاتے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو عیسائی تھے، نجران کے رہنے والے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، بحث و مباحثہ ہوا، ان کے ساتھ بھی یہ بات طے ہوئی کہ ہم میں سے جو سچا ہے اللہ اسے بقا دے، اسے زندہ رکھے، اور ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے اللہ اسے تباہ کر دے۔ آج ان کو بھی کہا گیا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اے نبی آپ ان سے کہیے بلا لو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم بھی میدان میں آتے ہیں تم بھی میدان میں آؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہوا اللہ اس پر لعنت برسائے۔ تو ان کو آپس میں ہی بتایا گیا کہ بھئی اس نبی سے مباہلہ نہ کرنا، فوراً تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح بعض یہودی بھی وہ کیا کہتے تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیو اگر تمہیں یہ لگتا ہے تمہارے گمان کے مطابق کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے اولیاء میں سے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی تمنا کرو نا اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی، کہا کہ اے نبی آپ ان کو مباہلے کے لیے بلائیں گے تو یہ ہرگز مباہلے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگلی آیت میں یہی ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز بھی اس چیز کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرتوت کیے ہیں۔ تو یہودی کیا کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم سے بڑھ کر ولی اللہ کون ہے؟ پھر یہ کہتے تھے کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ کہتے تھے جنت جانے کے لیے صرف ایک ہی کیٹیگری ہے، اگر تم میں سے کوئی جنت جانا چاہتا ہے وہ یا تو یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے۔ لن يدخل الجنہ، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں من کان ہودن او نصارا، جو یہودی ہے یا جو عیسائی ہے وہی جنت میں جائے گا۔ تو اے نبی ان سے کہیے نہ ذرا آپ، تو پھر آؤ میدان میں آتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں بقا دے گا، اگر محمد الرسول اللہ سچے ہیں تو اللہ محمد الرسول اللہ کو بقا دے گا اور تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ پھر بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اسی طرح مشرکین، ان سے بھی مباہلے کے لیے بات ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، انہیں بھی کہا گیا قل، اے نبی آپ ان کو بھی کہیے ذرا من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا،
آپ ان سے بھی مباہلہ کریں، ان کو بھی لگ پتہ جائے گا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی یا آپ سے مباہلے کی ہرگز کبھی بھی تمنا نہ کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔